نبی کریم علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں بنی آدم یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بہترین طبقے میں پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین طبقے میں پیدا کیا گیا. اور پھر آگے کیا فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو پھر دو طبقے بنا دیے, ایک خیر کا ایک شر کا. اللہ نے مجھے خیر والے طبقے میں رکھا. شجرہ دیکھیے گا, فرمایا اللہ نے خیر والے طبقے میں رکھا, اور خیر والے طبقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں رکھا. اور حضرت اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کنان کو چنا, اور کنان سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا یعنی قریشیوں کو چنا. اور فرمایا قریشیوں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے پھر محمد الرسول اللہ کو چنا. بنو ہاشم سے اللہ نے پھر مجھے چنا. یعنی بہترین. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا نور جو ہے یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر داخل ہوا. بنی آدم میں سب سے بہترین جو طبقہ تھا اللہ نے اس فرقے میں مجھے چنا. اس طبقے میں سے اللہ تعالیٰ نے پیارے اسماعیل کو چنا. اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی جو بنیادی وجہ تھی حضور کو ان کی نہ ماننے کی, کہ 26,000 نبی تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں, یہ کون سا نبی ہے جو بنی اسماعیل میں آ گیا؟ 26,000 نبی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے جب بھی کسی کو لے کے بیٹھتا ہے اس کا غرور ہی لے کے بیٹھتا ہے. عاجزی نے کبھی تباہ نہیں کیا, غرور برباد کرتا ہے. غرور نے ہی ابلیس کو برباد کیا, وگرنہ اس کی عبادت کوئی کم تھی. تکبر برباد کرتا ہے, غرور کرتا ہے برباد. انسان وہی کامیاب رہتا ہے جو عاجزی کو اختیار کرتا ہے. عاجزی اور انکساری. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی کے بارے میں, کل قیامت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم کبھی تخت و تاج پہ نہ بیٹھو, ہمیشہ زمین پہ بیٹھو, ہمیشہ زمین پہ بیٹھو. اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ریلیشن نہ بناؤ, سیلفیاں نہ ہو, بلکہ تم فقیروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھو, فقیروں کے ساتھ, غرباء کے ساتھ بیٹھو. یہ عاجزی کے ثمرات ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا, اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے خاندان کو چنا جو بہترین گھرانہ تھا, اور اس بہترین گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب فرمایا. یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے, حضرت عباس اس کے روایت ہیں, راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, عرض کرتے محبوبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کب عطا فرمایا, کب منصب نبوت دی؟ آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ 40 سال کے بعد کا معاملہ تھا, پہلے حضور بھی نہیں جانتے تھے, معاذ اللہ حضور بھی نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں. آپ مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں کی گود میں یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں یہ کہیں, اور حضور 40 سال کے بعد حضور کو پتہ چلے تو پھر درجہ کس کا بڑھ گیا جی؟ پھر تو حضرت عیسیٰ کا بڑھ گیا نا جو بچپن میں بتا رہے ہیں. تو اگر نبی پاک سے زیادہ کسی اور نبی کے درجے کو مانے تو کیا مسلمان بندہ کامل رہتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور اللہ کے بندو نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے, نبی باپ کی پشت میں بھی نبی ہے, نبی ماں کے رحم میں بھی نبی ہے, نبی بچپن میں بھی نبی ہے, نبی لڑکپن میں بھی نبی ہے, نبی جوانی میں بھی نبی ہے, نبی معراج پہ بھی نبی ہے, نبی وصال کے بعد اپنے گنبد خضرا میں بھی نبی ہے, اور نبی کل قیامت کو بھی نبی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے منصب کی طرح جب ان کا وصال ظاہری ہوا تو اللہ ان سے منصب لے لے گا. نبی کل قیامت کے دن بھی نبی ہے, اور نبی بعد وصال بھی نبی ہے. تبھی تو تیری اور میری قبر میں چھٹکارا ہی حضور کی وجہ سے ہوگا. کیا یہ قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟
تو اگر معاذ اللہ منصب نبوت واپس اللہ نے لے لیا ہے تو پھر سوال کس بات کا؟ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، نعرے آج بھی لگاتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اس لیے حضور رحمت کائنات نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. صحابہ نے پوچھا سونے آپ کب کے نبی ہیں؟ فرمایا یا جابر قبل اشیاء نورا نبی کا من نور ہی. فرمایا اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سونے آپ کب کے نبی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم ابھی مٹی، گارے اور روح کے درمیان تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بنا رہی تھی. اور یاد رکھیے حضرت انسان وہ ہے اللہ نے کل کائنات کو لفظ کن سے بنایا ہے، کل کائنات. لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. یہ حضرت انسان ہے، اللہ نے اپنے دستے قدرت سے مجھے اور آپ کو بنایا. کیا فرمایا؟ لقد خلق والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 مقدس جگہ کی قسم کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تمہیں بڑی سونی صورت میں پیدا کیا. مصور وہ ہے، تبھی تو فرمایا کہ کسی پر لعنت نہ کرو، کسی کے چہرے پر لعنت نہ کرو، کسی کے چہرے کو برا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا اس کا مصور بھی تو وہی ہے نا، یہ تم اس پر نہیں کر رہے، بنانے والے پہ تنقید کر رہے. اور حضور رحمت کائنات نے فرمایا دیکھیے لعنت کتنی سیاਣੀ ہے. فرمایا جس پر لعنت کی جا رہی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت لوٹ آتی ہے، لعنت لوٹ آتی ہے، یعنی جو کر رہا ہے لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے. لعنت کو یہ سمجھ ہے کہ کس پہ پڑھنا ہے، لعنت کو پتہ ہے کہ کس پہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبصورت صورت میں بنایا. اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی دست قدرت سے تخلیق فرمایا تو اپنے محبوب پر کتنا اس نے کرم کیا ہوگا. محبوبہ آپ کب کے نبی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام گارے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، میں اس وقت بھی اللہ کا. بڑی پیاری بات گولڑے کے تاجدار نے فرمائی ہے، فرماتے اکو آہد سی. اس حدیث کا ترجمہ کر دیا، اکو آہد سی یا احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا. اور یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے بیچارہ کل بنے.